پاکستان کے لیے سب سے بڑا خطرہ جو ہے وہ فن ایلن ہوں گے۔ 24 سالہ فن ایلن جنہوں نے 16 چھکے لگا کر حضرت اللہ زرزئی جو افغانستان کے ان کا ریکارڈ برابر کیا کسی T20 انٹرنیشنل میچ کی۔ پاکستان کے دیگر بیٹسمینوں کی بات کریں تو وہ اتنے متاثر کن کارکردگی پیش کرنے میں کامیاب ہی نہیں ہو سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اپنے یوٹیوب چینل MIP سپورٹس پر میں ہوں مرزا اقبال بیگ۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان 5 T20 انٹرنیشنل میچوں پر مشتمل سیریز کا چوتھا T20 کل کرائسٹ چرچ کے ہیگلی اوول کرکٹ گراؤنڈ میں کھیلا جا رہا ہے۔ کرائسٹ چرچ کا یہ گراؤنڈ جو ہے وہ کرکٹ کے لیے مخصوص ہے اور پہلے یہاں پر رگبی بھی ہوتی تھی، لیکن انہوں نے اس کو 2014 سے انٹرنیشنل کرکٹ ہو رہی ہے اور اس میدان پر جو پویلین ہے اس کا نام ہیگلی پویلین رکھا گیا ہے۔ 20,000 تماشائیوں کے بیٹھنے کی گنجائش ہے ہیگلی اوول کرائسٹ چرچ میں۔ اور 2011 کا جو زلزلہ آیا تھا نیوزی لینڈ میں، کرائسٹ چرچ بھی اس سے بہت متاثر ہوا تھا اور پھر اس کے بعد 2014 میں اس میدان کی تشکیل نو کی گئی۔ پاکستانی ٹیم کی کارکردگی اب تک 3 T20 انٹرنیشنل میچز میں بڑی مایوس کن رہی ہے اور جس انداز سے پاکستان کو شکست ہوئی، پہلے میچ میں پاکستان کو 46 رن سے شکست ہوئی، دوسرے میچ میں 21 رن سے اور تیسرے میچ میں پاکستان کو ڈنیڈن میں 45 رن سے شکست ہوئی۔ ٹیم پاکستان کی بکھری بکھری نظر آ رہی ہے۔ یہ وہ T20 ٹیم نہیں ہے کہ جو ماضی میں پاکستان کے لیے کارنامے سر انجام دیا کرتی تھی۔ ایک تو ٹیم کا جو کمبینیشن ہے، جو چیف سلیکٹر وہاب ریاض نے ٹیم منتخب کی ہے، وہ کمبینیشن کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اتنے سارے اوپنرز آپ نے ٹیم میں رکھ لی ہیں۔ اب دیکھنا یہ کہ کل کے میچ میں چونکہ پاکستان سیریز ہار چکا ہے، کیا پاکستان دو نوجوان کرکٹرز کو جن کو ساتھ لے کر گیا ہے، حسیب اللہ جو وکٹ کیپر بیٹسمین ہے اور صاحبزادہ فرحان، کیا ان کو موقع فراہم کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ پھر عباس آفریدی جن کی پرابلم ہو گئی تھی، پیٹ کا مسل جو تھا ان کا اس پہ پرابلم تھی، تو وہ فٹ ہو کر واپس آتے ہیں یا پھر حارث رؤف کو پھر کھلایا جاتا ہے؟ حارث رؤف خاصے مہنگے ثابت ہوئے ہیں، وہ حارث رؤف نظر نہیں آئے جو وائٹ بال کرکٹ خاص طور پر T20 کرکٹ کے اسپیشلسٹ کہلاتے ہیں۔ اگرچہ حارث رؤف نے 7 وکٹیں تو لی ہیں ان 3 میچز میں، لیکن ان کی بولنگ اتنی متاثر کن نہیں رہی۔ اس کے برعکس ٹیم سعودی جنہوں نے 8 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا ہے، نیوزی لینڈ کے تجربہ کار بولر، ان کی کارکردگی بڑی اچھی رہی ہے، ویریشن رہی ہے اور انہوں نے بیٹسمینوں کو خاصا پریشان بھی کیا ہے۔ لیکن پاکستان کے لیے سب سے بڑا خطرہ جو ہے وہ فن ایلن ہوں گے۔ 24 سالہ فن ایلن جنہوں نے 16 چھکے لگا کر حضرت اللہ زرزئی جو افغانستان کے ان کا ریکارڈ برابر کیا کسی T20 انٹرنیشنل میچ کی ایک اننگ میں 16 چھکے لگانے کا، تو ان کا جو اسٹرائک ریٹ ہے وہ 200 سے زیادہ ہے۔ فن ایلن کا 245 رن وہ بنا چکے ہیں اب تک 3 میچوں میں۔ اور اس کے بعد اگر دیکھیں تو ڈیرل مچل، اگرچہ انہوں نے رنز کم بنائے 80 سے زیادہ، لیکن ان کا اسٹرائک ریٹ بھی جو 200 کا ہے۔ پاکستان کی جانب سے بابر اعظم نے 181 رنز بنائے اور 3 نصف سینچریاں ہیں ان کی، لیکن پھر اس کے علاوہ اگر آپ پاکستان کے دیگر بیٹسمینوں کی بات کریں تو وہ اتنے متاثر کن کارکردگی پیش کرنے میں کامیاب ہی نہیں ہو سکے۔ اگر آپ محمد رضوان کی بات کریں تو محمد رضوان نے اس 3 میچوں کی سیریز میں 56 رنز بنائے۔ فخر زمان نے 84 رنز اسکور کیے، اس میں ایک ان کی نصف سینچری شامل ہے۔ اسی طریقے سے سائم ایوب جن میں بڑا پوٹینشل ہے، وہ صرف 45 رنز بنا سکے ان 3 میچز کی اننگز میں، ان کو یقیناً اور بھی موقع فراہم کیا جائے گا۔ اور اعظم خان جو وکٹ کیپر بیٹسمین ہے، وہ 3 T20 انٹرنیشنل میچز میں اس سیریز کے اب تک صرف 22 رنز مجموعی طور پر بنانے میں کامیاب ہوئے۔ تو اور شاہین شاہ آفریدی کی بولنگ میں بھی وہ کاٹ، وہ جھلک نظر نہیں آ رہی جو پرانے شاہین شاہ آفریدی کی بولنگ میں ہوا کرتی تھی۔ اور اگر آپ دیکھیں تو شاہین شاہ آفریدی نے 4 وکٹیں لی ہیں اور پھر پاکستان کی بولنگ بھی بکھری بکھری نظر آئی ہے۔ اگرچہ گزشتہ میچ میں زمان خان، وسیم جونیئر اور محمد نواز کو موقع فراہم کیا گیا، تو وہی جو میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستانی ٹیم بکھری بکھری نظر آئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کل پاکستان کل کے میچ میں کیا تبدیلیاں کرتا ہے، کیا اسی کمبینیشن کو برقرار رکھتا ہے یا پھر کچھ اور آؤٹ آف دا باکس کوئی چیز کرتے ہیں یا پھر ینگسٹرز کو موقع فراہم کیا جاتا ہے۔ بہت سارے ایسے سوالات ہیں جو جنم لے رہے ہیں اور ٹیم ڈائریکٹر محمد حفیظ کیا فیصلہ کرتے ہیں یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہوگا۔ ہیگلی اوول کرائسٹ چرچ میں 2 T20 میچز کھیلے جانے، ایک کل کا میچ ہے اور پھر اس کے بعد اتوار کو 5واں اور آخری T20 میچ ہوگا۔ پاکستان کی کوشش ہوگی کہ کسی طریقے سے وائٹ واش سے بچا جائے اور سیریز
5-0 से न्यूजीलैंड ना जीतने पाए और पाकिस्तान अपना पूरा जोर लगाएगा, लेकिन जिस तरह की बॉलिंग हुई है, जिस तरह की फील्डिंग हुई है, जिस तरह की बैटिंग हुई है, उससे तो देखते हुए यही कहा जा सकता है कि पाकिस्तानी टीम बहुत दबाव का शिकार है, बुझी बुझी है। क्योंकि न्यूजीलैंड के एक तो जो बैट्समैन है वो आते ही जो है वो जारहाना अंदाज इख्तियार करते हैं। और खास बात ये कि पाकिस्तान ने इब्तदाई तीनों T20 इंटरनेशनल मैचेस में जो है वो टॉस जीत कर न्यूजीलैंड को पहले बैटिंग करने की दावत दी और 3 मैचों में मजमूई तौर पर 644 रन बन चुके हैं। पहले मैच में न्यूजीलैंड ने 226 रन बनाए, फिर 194 रन बनाए और फिर 224 से ज्यादा रन बनाए। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो कीवी टीम के जो बैट्समैन है वो पाकिस्तानी बॉलर्स के लिए वबाल जान साबित हुए। तो अब पाकिस्तान क्या स्ट्रेटेजी प्लान करता है? 3 दिन आपके पास बॉलिंग कोच हैं, यासिर अरफात जो हाई परफॉर्मेंस कोच है वो मौजूद है टीम के साथ, उमर गुल जो फास्ट बॉलिंग कोच हैं, उसके अलावा सईद अजमल जो स्पिन बॉलिंग कोच हैं। तो अब क्या पाकिस्तान की जो टीम मैनेजमेंट है सर जोड़कर बैठती है और क्या स्ट्रेटेजी प्लान करती है, तो ये भी देखना होगा। और ये भी देखना होगा कि क्या पाकिस्तान अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करता है, अगर टॉस जीतता है तो क्या पहले खुद बैटिंग करता है या मुखालिफ टीम को पहले बैटिंग करने की दावत दी जाती है। जो स्ट्रेटेजी जो कीवी टीम बनाकर आ रही है, जो उनके हेड कोच हैं गैरी स्ट्रेट, बड़ी जबरदस्त उन्होंने स्ट्रेटेजी जो है वो प्लान की है। और आंद्रे एडम्स जो है उनके साथ बॉलिंग कोच अटैच हुए, लेकिन उनके पास चॉइसेस बहुत है। हालांकि आप देखें कि उनके पास ट्रेंट बोल्ट नहीं खेल रहे, फिर केन विलियमसन जो है वो जख्मी हो गए हैं, उसके अलावा आप देखें रचिन रविंद्रा को नहीं शामिल किया गया, तो उनके पास टॉम लेथम नहीं है, उनके पास बहुत सारे चॉइसेस हैं, हमारे पास चॉइसेस नहीं है। तो अब देखते हैं कि पाकिस्तान इस चौथे T20 में किस तरह की कारकर्दगी पेश करता है। आपको अपडेट करते रहेंगे, देखते रहिए MIB स्पोर्ट्स।